بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے غیر متوازن پرسنالٹی شخصیت کے بارے میں تو کئی باتیں کی ہیں، تو پھر نارمل پرسنالٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں ذرا۔ تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ پرسنالٹی شخصیت ہے کیا۔ دراصل جو ہم شخصیت کہتے ہیں وہ کسی انسان کی اندر جو اس کی خاص مستقل خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے سوچنے کے انداز میں، اس کے رویے میں اور اس کے جذبات کے اظہار میں، جو ہمیشہ مشکل وقت، مشکل حالات یا کسی بھی سچویشن یا کسی بھی مسئلے میں وہ پڑتا ہے تو وہ ظاہر ہوتی ہیں، ہمیشہ وہ اسی انداز میں ان کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس کو چاہے اس کی وہ دلچسپیاں ہوں، خواہشیں ہوں، اس کی جو ویلیوز ہوں، اس کی اہلیت یا اس کی ایبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں قابلیت ہو، اس میں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کی مستقل بلکہ خصوصیات ہوتی ہیں مستقل، اس کو ہم اس کی پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اب یہ جو پرسنالٹی ہے شخصیت، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا 30% تو جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو جین سے ملتا ہے، پچھلے ماں باپ سے ان کو 30% اس کی پرسنالٹی شخصیت کہ وہ کس طرح کا ہوگا، کس طرح کی باتیں ہوگا، کس طرح کا مشکل سوچ کیا ہوگی، کیا اس کے، تو اس کو ملتا ہے۔ باقی جو 70% ہے، دیکھیں اہمیت کتنی ہے، یہ فینوم سے آتا ہے، فینومینولوجیکل جو ہمارے کریکٹرسٹک ہیں، کہ شروع بچے کو کیسے اس کی گرومنگ ہوئی، کس ماحول میں بڑا، ماں باپ کیسے ہیں، گھر فیملی کیسی ملی، بہن بھائی کیسے ملے، سکولنگ کیسے ہوئی، دوست کیسے ہوئے، اس ملک قوم کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ٹی وی پروگرام، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی بنانے میں 70% کردار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی شخصیت کیسی ہے اور جاپان میں کیسی ہے، یورپ میں کیسی ہے، تو ان میں کیا اہمیت ہے، یہ فینومینولوجیکل جو فیکٹرز کریکٹرسٹکس ہیں وہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کردار سازی جو میں نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن میں 8 10 12 ویڈیو کی ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے وہ ضرور سننی چاہیے، اور ماں باپ کو اس لحاظ سے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی جو نشو و نما ذہنی اور نفسیاتی اور پرسنالٹی یہ کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی انسان کا یہ ایک بہت اہم ہے جو نظر آتا ہے اس میں۔ تو اب ایک جو اس میں ایک نارمل پرسنالٹی ہے، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اب نارمل تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جی اب نارمل پرسنالٹی ہے، تو ایک نارمل پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے یہ بتائیں، اور اس پرسنالٹی کو کیسے بہتر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو ہم ایک اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوں گے۔ اب سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوش مزاج، خندہ پیشانی سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں، یعنی بات کریں، یہ نہیں کہ سڑے بھنے اور یہ وہ ایسے کیا ہے کیسے ہے اور کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، چلو دفتر، نہیں، خندہ پیشانی سے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ پھر اس کی سوچ ہمیشہ مثبت ہو دوسروں کے بارے میں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک شخص یا غلط یا کوئی نہیں یہ ایسی ہے، مثبت سوچ رکھیں، اس کا آپ کے اوپر بھی مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ پھر جو ڈریس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، آپ سماج کے لحاظ سے مناسب، موقع کے لحاظ سے آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ ایک الگ تھلگ قسم کا یا گندا ڈریس پہن لیں یا بہت ہی شوخ ڈریس پہن لیں، یا آپ کسی گرمی کے موسم میں کہیں باہر کہیں بازار میں جانا ہے تو سوٹ ٹائی لگا کے چلے جائیں، یا اگر آپ نے کہیں اس میں کوئی پڑھے لکھوں کی محفل ہے یا جہاں کوئی ایسا ہے جہاں کے بہت سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ کوئی جیسے کالج ہے وہ، وہاں آپ ہلکا پھلکا، تو ایک مناسب ڈریس بہت ضروری ہے۔ پھر انسان کو نرم گفتار ہونا چاہیے، ہمیشہ نرم لہجے اور اچھے طریقے سے بات کریں تاکہ دوسرے آپ کی بات کو انجوائے کریں اور اس سے آپ کوئی پرسنالٹی کا بہتر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو انا پسند نہیں ہونا چاہیے کہ میں
میری بڑی اہمیت ہے، میں بہت اہم ہوں، میں بہت بڑا ہوں، نہیں، ایک دوسرے کو بھی اہمیت دیں، اس کی جی بات کو سنیں، اپنی بات پہ اڑے نہ رہیں۔ اس کے علاوہ پھر کبھی بھی کسی کی بیک بائٹنگ نہ کریں کہ جی آپ کے دوست ہیں یا گھر والے ہیں یا کوئی بھی ہے جو کوئی جو پیچھے سے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، سامنے اس کی خوش آمدیں اور یہ وہ پیچھے سے برائیاں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور ہے کہ جی دوسروں کی مدد ضرور کریں، ہیلپ کریں۔ آپ راہ جاتے ہو کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، کسی کو کوئی اکنامیکل ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کو اچھے بول کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اچھے بول بولیں، تو یہ ہر لحاظ سے ہیلپ ضرور کریں۔ پھر آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اچھے مشکل پر اعتماد رہنا چاہیے، یہ ایک آپ کی پرسنالٹی جو نا بہت اس سے شو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر دوسروں کی بات جو ہے نا وہ بہت ہی توجہ سے سنیں، یہ نہیں ہے کہ چلو کیا ہے کہ یہ نہیں ہے، توجہ سے سنیں، اس کو پتہ ہو کہ میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے، اس سے آپ کا بہت بہتر جو امیج جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خوش مزاج اور تھوڑا سا باتوں میں مزاحیہ، تھوڑا سا بہت نہیں، تو یہ ایک آپ مطلب خوش مزاجی سے بات کریں اور تھوڑا سا اس میں ہنس مسکرا کے، اور اس میں پھر دوسروں سے جب بھی ملیں گرم جوشی سے ملیں، یہ نگیٹو کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہاتھ، اور بھئی یہ کیا ہے، گرم جوشی سے اچھے طریقے سے ملیں، اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی مرد کا بچہ ہے۔ اسی طرح جذبات میں ہمیشہ متوازن رہیں، غصہ، لڑائی، نفرت، پیار، ہر چیز میں متوازن ایک توازن قائم رکھیں، تاکہ یہ اس میں ایک اس کا آپ کی پرسنالٹی کا بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہر کام، ہر قدم کی ایک کوئی ریزننگ ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کو ایکسپلین کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں۔ پہلے اپنے آپ سے دیکھیں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں، وہ صحیح ہے، غلط ہے، اس کا کیا ریزن ہے۔ پھر لوگوں کو بھی اگر ریزننگ دے سکتے ہیں، وجہ بتا سکتے ہیں، جو ضرور کرنا چاہیے، اے مہینے کا اچھا یہ کر لیا وہ کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ جو بھی آپ کو رول ملتا ہے، چاہے آپ ایز اے بھائی ہیں، یا آپ بہن ہیں، والد ہیں، یا کوئی آپ کہیں آفیسر ہیں، یا سبارڈینیٹ ہیں، یا کوئی بھی آپ کو جو رول ملتا ہے گھر میں، باہر، انفرادی، اجتماعی، اس کو بہترین انداز سے اس کو ادا کریں، اس کی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے سماجی اور معاشرتی رویہ بہترین ہونا چاہیے، اور آپ کو بہادری سے وہ رویہ ادا کرنے چاہیے۔ بہت بھی نہیں کہ جی شیر بن جائیں جب وہ کوئی ایسا بن جائے، بلکہ ایک مناسب اس کے طریقے سے۔ پھر دوسروں کا ہمیشہ احساس کریں کہ یہ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی، پیار اور احترام، عزت اور ان کا خیال ہونا چاہیے۔ پھر ہمیشہ چوکس رہیں، ادھر ادھر نظر جو آپ کی پوری ہونی چاہیے، مستقبل پر بھی اور ادھر بھی، حال میں بھی، یہ آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ ایک اچھے رازدان ہوں تو یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بہت اچھا کیریکٹرسٹک ہے، اور بننا چاہیے کہ جی آپ جو اگر آپ کو کوئی راز دیتا ہے اس کو ساری دنیا میں نہ پھیلاتے پھریں، وہ رازدان آپ ہوں، وہ راز آپ تک رہنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو مستقبل کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ جی مستقبل کیسے میں کیا ہو سکتا ہے، کیسے کرنا، وہ اگر آپ سوچتے ہیں، اس لحاظ سے تیاری کرتے ہیں، تو آپ ترقی کی منزلیں جو طے کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کام جو آپ کو ملتا ہے، اس کو ہمیشہ عادت بنائیں کہ اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، بلکہ جو دیکھنے والا یا جو آپ کو کام دینے والا، جو آپ کا باس، یا جو بھی آپ کو ذمہ داری دیتا ہے، عوام ہیں یا خاص ہیں، ان کو پتہ ہو کہ یار اس بندے کو جو ہم نے ذمہ داری دی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرے گا، تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو زیادہ ابھارتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اوپر بھروسہ ضرور رکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ ہو سکتا ہے، اس کو محنت کریں اور اس کریں، اور ہمیشہ اپنا ذہن سب کے لیے کھلا رکھیں۔ آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ جی میرے سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی تنقید کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سنیں، اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ریزننگ کریں، اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں، تو اس سے تحمل، بردباری اور یہ برداشت جو ہے انسان کی زندگی میں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو بہت آگے تک یہ باتیں اگر پرسنالٹی میں آپ کے آ جاتی ہیں تو یہ آپ کی پرسنالٹی بہت بہتر ہوگی، اور آپ بہت آگے اور ترقی کر سکتے ہیں۔